اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا محبوب پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک بھی بے مثل ہے، لیسا کمثلہ شیء، فرمایا اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں ایک بالش چیز بھی یوں کھڑی کرنی پڑ جائے ہوا میں تو بغیر سپورٹ کے، ستون کے، پلر کے نہیں کھڑی کر سکتے، اور میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک نہیں 7 آسمان بغیر ستون کے ہی کھڑے فرما دیے ہیں، اور بالشت بھر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک حد نکاح جاتی ہے آسمان کی چھتری ہمیں نظر آتی ہے۔ فرمایا لیسا کمثلہ شیء، فرمایا اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالی نے آسمان کو بنایا، بنانے کے ساتھ ساتھ ستاروں سے اس کو سجا دیا ہے، چاند بنا دیا، سورج بنا دیا۔ سورج جو ہے وہ فصلیں پکاتا ہے، اور چاند کی چاندنی پھلوں میں، فصلوں میں ذائقے پیدا کرتی ہے۔ عجب معاملہ ہے کہ ذائقے کتنی قسم کے ہیں؟ کم از کم 9 قسموں کے ہیں۔ کتنے؟ پھر ملتے جلتے ہوتے ہیں، جو مین ہے ذائقے وہ کتنے ہیں؟ 9۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چاند کی چاندنی ایک ہے، میٹھا ذائقہ بھی وہی دیتی ہے، کڑوا بھی، کیلا کا ذائقہ بھی وہیں سے ہے، اور سیب کا بھی، اسٹرابری کا بھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ پھر زمین جو اللہ نے بنائی ہے اس پر بھی عقل حیران ہے، پانی پر بچھا دیا ہے۔ میں اور آپ پانی پر مٹی رکھیں تو گھل جائے، وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے کہ پانی پر زمین کو بچھا رکھا، زمین کو بچھا دیا، گھلتی نہیں، بہت زیادہ نرم بھی نہیں بنایا کہ میرے بندوں کو چلنے میں پریشانی نہ ہو۔ تو اگر یہ دلدل کی طرح یا ریگستان کی طرح ساری ریت ہی ریت ہوتی تو چلتے کیسے؟ ہم چلنا مشکل ہو جاتا۔ نرم نہیں بنایا تاکہ میرے بندوں کو چلنے میں پریشانی نہ ہو، اور سخت بھی نہیں بنایا کہ میرے بندوں کو سونے میں تکلیف نہ ہو۔ لیسا کمثلہ شیء، فرمایا کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ نہ بہت زیادہ ٹھنڈا بنایا، اگر برف کی طرح ٹھنڈے ہوتے تو ہم چل بھی نہ سکتے، سو بھی نہ سکتے، اور بہت زیادہ گرم بھی نہیں بنایا کہ اگر آگ کی طرح یہ گرم ہوتی تو بھی ہم سو نہ سکتے، چلنا دشوار ہو جاتا، رہنا دشوار ہو جاتا۔ اس کو درمیانی بنایا ہے۔ کیا بنایا اس کو؟ بلکہ مٹی کی اپنی تاثیر یہ ہے کہ گرمیوں میں ٹھنڈی ہوتی ہے اور سردیوں میں گرم ہوتی ہے۔ یہ آج کل ہمیں اے سی لگانے کی عادت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ہم سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، جو گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ورنہ پہلے سرکاری عمارتیں آپ دیکھیں تو وہ کچی ہوتی تھی، اور گھروں کے اندر کچے کمرے جو ہیں وہ گرمی سردیوں میں گرم ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر سب سے کمال قدرت دیکھیے، اللہ اکبر، زمین کے اندر ہماری محبت رکھ دی، اور کتنی محبت رکھی، ماں بھی اتنی محبت نہیں کرتی جتنی محبت زمین انسان سے کرتی۔ آپ کہیں اکبر بھائی یہ عجیب بات کہہ رہے ہیں؟ جی، ماں ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو، رشتہ دار ہو یا زوجہ ہو، وہ تبھی تک رکھتے ہیں جب تک کہ میری اور آپ کی سانس کی مالا جڑی ہوئی ہے، ہم زندہ ہیں۔ مرنے کے بعد ہمیں کوئی بھی رکھنے کے لیے تیار۔ زمین کو اللہ نے وہ محبت دی ہے کہ یہ اپنی کوکھ میرے اور آپ کے لیے کھول دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے تو ہمیں قبول کرتی ہے، اور اللہ حکم فرما دے یہ نکال کے باہر ڈال دے۔ تو فرعون کی جو لاش تھی وہ سمندر نے باہر نکال دی تھی، قبول نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نہیں فرمایا۔ زمین کو حکم کیسا ہے، اللہ اکبر، جب ماں باپ رشتہ دار ہمیں قبول نہ کریں اس وقت زمین ہمیں قبول کرتی ہے۔ اور ایک اور انعام فرمایا،
جب ہم مر جاتے ہیں 3 سے 7 دن کے اندر ہمارا وہ حشر ہو، جو لوگ ہم سے بات کرنے کو ترستے ہیں، ملاقات کے لیے وقت لیتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں ہماری باتیں، 7 دن گزر جائیں تو کوئی قریب سے گزرنے کے لیے تیار نہ ہو، گزرے تو ناک چھپا چھپا جائیں اور ہماری طرف تھو تھو کرتے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رسوائی سے بھی بچا لیا ہے، جی ہاں، اس رسوائی سے ہمیں بچا لیا ہے کہ جو بھی ہمارا حال ہو لیکن میرا بندہ برسر زمین رسوا نہ ہو۔ یہ نہ سمجھے کہ کتا مرتا ہے تو اسی سے بدبو آتی ہے، انسان کا جو حال ہے وہ اس سے کہیں برا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کتنا کریم ہے کہ اس ظاہری رسوائی سے بھی ہمیں کیا کیا، محفوظ فرما لیا، زمین میں ہماری محبت رکھ دی۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے کا حضور یہ جو شطرنج ہے بنانے والے نے کمال بنائی ہے، آپ نے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور ایک ہی آدمی جیتے اور 100 بار جیتے، بازی ملے گی نہیں، بازی کبھی نہیں ملتی، جیتے گا ایک، 100 بار جیتے گا، لیکن ہر بار جیتنے کا انداز، کیفیت، صورتحال جدا ہوگی۔ حضور چند مربع فٹ پر یہ ہے، لیکن کہا کہ حضور دیکھیے بنانے والے کی عقل اور کمال دیکھیے کہ ایسی بنائی کہ ایک بندہ 100 مرتبہ بھی جیتے تو صورتحال ہر دفعہ کیا ہے، مختلف ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا ایسی بات ہے، یہ تو پھر بھی کچھ فٹ پر موجود ہے۔ فرمایا اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ پاک نے اربوں انسان بنائے ہیں اور چہرہ ایک بالش کا بنایا ہے، کسی انسان کی صورت دوسرے انسان سے نہیں مشابہ۔ نقشے بنانے والے نقشے بنانے جو انجینئر ہو تو اس سے کہنا 100 نقشے بنانا، یہ 10 مر لے گے، 50 بھی اس کے اینڈ ہو جائے گی، اور 50 بھی پتہ نہیں کتنے ملتے جلتے بنائے گا۔ ہر نقشے میں دیکھیں ہمارے 2 ہی آنکھیں ہیں، ایک ہی ناک ہے، 2 ہی کان ہیں، 2 ہی ہونٹ ہیں، اربوں انسان بنائے اللہ نے، ملتے نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ چہرہ تو ایک بالش کا ہے، اللہ کی قدرت دیکھی۔ فرمایا انگوٹھا کتنا سا ہے، کسی انگوٹھے کی لکیر دوسرے انگوٹھے سے نہیں ملتی۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں۔ تو اللہ بے مثل و بے مثال ہے، اور جو قرآن اللہ نے محبوب پر نازل فرمایا ہے وہ قرآن بھی بے مثل ہے۔ وہ قرآن بھی کیا ہے، بڑے بڑے شعراء، شاعر، فصحاء اور بلغا، فصاحت و بلاغت میں مانے تانے لوگ جب وہ کہنے لگے کہ یہ تو کلام بشر ہے، انسان کا کلام ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، تو ان سے کہا گیا کہ پورا قرآن تو تم کیا لاؤ گے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہ سورہ کوثر محبوب کی شان میں جو ہے خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دی گئی اور کہا گیا کہ چلو تم کہتے ہو کلام بشر ہے اور شعر بنانے میں بڑے تم ماہر ہو، تو شعر میں کم از کم ہر شعر میں کتنے مصرے ہوں گے، 2، تو تمہارے ذوق کے مطابق یہ چلو شعر ہی صحیح، لاؤ نہ ذرا کہ چوتھا مصرع۔ ایک تو کیا لاتا، سارے وہ مل کر بیٹھے سر جوڑ دیے، چوتھا مصرع نہ بنا سکے۔ ایک ان کا سرگنا تھا باس، گرو، وہ غار میں رہا کرتا تھا، ان کو جب کوئی مشکل پیش آتی شعر کے اندر تو اس کے پاس چلے جاتے، وہ تصحیح بھی کر دیتا، غلطی نکال دیتا، کمی کوتاہی پوری کر دیتا۔ انہیں سوچا ہم تو نہیں لا سکے، چلو اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ یہ تینوں آیات لکھ کر غار کے منہ کے سامنے رکھ دی، صبح جا کے لینے چلے گئے۔ جب دیکھا تو اب 3 نہیں تھی، 4 تھی، بڑے خوش ہوئے،
کہ اب تو چیلنج جو ہے وہ ہم نے پورا کر دیا ہے کہ مثل لاؤ، اور مثل ہو گئی، 4 پوری ہو گئی۔ لیکن جب پڑھا تو حیران رہ گئے، لکھا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس ھذا بقول البشر، کہ یہ چوتھے کا ترجمہ یہ ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، لیس ھذا بقول البشر۔ تو وہ اپنے گرو سے کہنے لگے سارے کہ ہم تو آپ کے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ ثابت ہو جاتا کہ یہ کلام بشر ہے، آپ نے تو الٹا ثابت کر دیا ہے کہ یہ کلام بشر نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے بڑی کوشش کی، اس مصرے کے علاوہ کوئی مصرع فٹ ہی نہیں ہوتا، بے مثل ہے، یہ بے مثل ہے۔ قرآن بھی بولیے کیا ہے؟ بے مثل ہے۔ اور کتنا بے مثل ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کھانے پہ پھونک مارے منع ہے، چاہے گرم ہو نا تو پھونک مارنا منع ہے، ٹھنڈی کرنے کے لیے دنشین کریں۔ کھانا گرم ہو تو پھونک مار کے ٹھنڈا، انتظار کریں ٹھنڈا ہونے کا۔ کیوں؟ کیونکہ جراثیم آ جاتے ہیں۔ کیا آ جاتے ہیں؟ میں یوسف بھائی کی طرف منہ کر کے قریب کر کے بات کروں، یوسف بھائی کہیں گے اکبر بھائی ٹھیک ہے لیکن منہ تھوڑا سا ادھر کر لیجیے۔ بھائی کتنے بچے اگر منہ ایسے منہ کے قریب کر، بچوں سے کہتے بیٹا تھوڑا سا ادھر ہو جائے، لیکن قاری صاحب سے دم کروانا ہو تو قریب ہو جاتے، کیونکہ حالانکہ پہلے بھی وہ ہوا جو تھی وہ منہ سے ہی آنی تھی، اور اب بھی منہ سے ہی آنی، پہلے دور دور ہوتے تھے اب قریب ہوتے ہیں۔ ارے یہ عام ہوا نہیں رہی، یہ قرآن کریم کا فیض لے کر آ رہی، قرآن کریم کا فیض لے کر آئی۔ پہلے اگر وبا تھی تو اللہ کے کرم سے اب یہ وبا نہیں، شفا بن گئی۔ فرمایا جو قرآن نازل فرمایا ہے یہ بھی کیا ہے؟ بے مثل ہے۔ قرآن رحمت ہے، اللہ قرآن کیا ہے؟ رحمت ہے۔ پورے قرآن سے محبت ہو جائے تو وارے ہی نہیں آ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی رسول تھے، جب نماز پڑھتے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ کے جلدی جلدی۔ ہمارے ہاں بھی بعض ہیں دنیا جہان کے لیے ٹائم بہت ہے، صورتیں یاد کرنے کے لیے ٹائم سورہ اخلاص پر ہی کام چلا رکھا ہے، لیکن ان کا پڑھنا اور تھا، ہمارا کام چلانا سستی کی بنا پر ہے اور جلدی جلدی نکلنے کی وجہ سے۔ سورہ اخلاص پڑھی اور نکلے، سورہ اخلاص پڑھی تو تراویح میں کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی مسجد ہو بس یا لمن تعلم اللہ اکبر، اور جلدی جلدی فارغ ہو کے نکل جائیں۔ یہ ہمارا حال ہے، سست لوگ ہم لوگ، یقین کریں۔ تو صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہی پڑھتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دوسرے صحابہ نے عرض کی حضور یہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہتے ہیں، بقیہ صورتیں نہیں پڑھتے۔ آقا علیہ السلام نے بلایا اور فرمایا کہ آپ کے حوالے سے لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ صرف سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو عرض کی حضور سارا ہی قرآن ہے، لیکن میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اس سورہ سے خاص محبت ہو گئی کہ اس میں میرے رب کی توحید کا بیان ہے، میرے رب کی بے نیازی کا بیان ہے، میرے رب کی بے مثلیت کا بیان ہے۔ حضور مجھے اس سورت سے محبت ہو گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حبک ایشاھا ادخلک الجنہ، فرمایا تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے؟ عرض کی جی حضور۔ فرمایا یہ محبت بروز قیامت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو فرمایا سورہ اخلاص سے جو تیری محبت ہے یہ محبت تجھے کہاں داخل کرے گی؟ بھائی ایک سورت سے محبت ہو جائے بندہ جنتی، اور پوری قرآن سے محبت ہو، اللہ اکبر۔ قرآن سے محبت پر اس پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، میرے استاد محترم قبلہ مفتی قاسم صاحب انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص صاحب فوت ہو گیا، وہ جب اس کو دفنا دیا تو اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی، قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی۔ انجان وہاں سے گزرا، اجنبی آدمی قبرستان دیکھا کہ خوشبو آ رہی، بڑا حیران ہوا، ہو نہ ہو یہ کوئی پہنچی ہوئی سرکار، ورنہ اگر عام آدمی ہوتا تو قبر کی مٹی سے خوشبو کیسے آتی؟
یہ مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے۔ وہ پتہ کرتے کرتے گھر والوں کے پاس پہنچ گئے، بڑی بھی نکلی اور کہا کہ اماں جی فلاں قبر والے، پتا کہ وہ میرا شوہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی نیک عمل، وہ بابا جی کہنے لگے، کہنے کہ نیک عمل تو نہ وہ ولی اللہ تھے، نہ حافظ قرآن تھے، نہ عالم تھے، قاری بھی نہیں تھے، دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا۔ بڑے حیران ہوئے، اب دیکھ کر بھی قرآن نہ پڑھنا آتا ہو تو ولایت کیسی ہوگی؟ اتنا سادہ بندہ جس کو دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، اور مقام یہ ملا ہوا ہے اس کو کہ اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے۔ کہنے کہ نہیں بڑی بھی کوئی عمل یاد کرو، یہ نہ اتنی جو بتایا اس سے تو بات نہیں بنتی نظر آتی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن ایک عمل بس ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا عمل تھا؟ فرمایا جب یہ نماز پڑھ کر فجر کی گھر میں آتے اور قرآن کریم اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، قرآن پاک اٹھا کر سینے سے لگاتے تھے اور کھولتے تھے، الحم سے شروع ہوتے، چند صفحات پر ہر لائن پر انگلی پھیرتے جاتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میں نہیں جانتا، میں جاہل ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں نہیں جانتا کہ تو نے کیا فرمایا ہے، لیکن میرا ایمان ہے جو بھی فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ ہر لائن پر یہ کہتے تھے جو فرمایا ہے حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگے ہو نہ ہو یہ قرآن کی یہی محبت جو اس کے کام آ گئی، تو پڑھنا بھی نہ آتا ہو، خالی محبت ہو تو قبر کی مٹی سے کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی۔ ہمارے ہاں تو پڑھے لکھے ہوئے لوگ بھی نہیں پڑھتے، بعضوں کو شاید 10 سال ہو گئے ہوں گے ختم قرآن نہیں کیا ہوگا، اور بعض تو شاید جب سے قاری صاحب نے بچپن میں پڑھایا تھا اسی وقت مکمل پڑھا تھا، اس کے بعد نہیں پڑھا۔ ماہ رمضان کی برکات دیکھی، چلو پڑھنا نہیں صحیح، سننا تو نصیب ہو ہی جاتا ہے، لیکن اے کاش ہم اس کی قدر کریں۔